بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ پیارے بچوں، آج کے اس لیکچر میں ہم 3 ٹاپکس دیکھیں گے۔ 1935 کا آئین اور صوبائی خود مختاری، قرارداد لاہور، کرپس مشن 1942۔ پہلا ٹاپک ہے ہمارا 1935 کا آئین اور صوبائی خود مختاری۔ پہلا کوسچن، آئین کسے کہتے ہیں؟ آئین کیا ہوتا ہے یا اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ 1937 میں جو انتخابات کرائے گئے، کس سیاسی جماعت کو اس میں نمائندگی حاصل رہی؟ کانگریس نے 1937 کے انتخابات کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا؟ کانگریس کے اس رویے کو دیکھ کر مسلمانوں کا کیا رد عمل رہا؟ ہم ان سب کی روشنی میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آئین یا دستور کسی حکومت کے لیے قوانین اور اصولوں کا ایک ایسا مجموعہ جو ایک سیاسی وجود کے اختیارات اور کارکردگیوں کو محدود اور متعین کرتا ہے، آئین کہلاتا ہے۔ پھر سے سنیے، کسی حکومت کے لیے قوانین اور اصولوں کا ایک ایسا مجموعہ جو ایک سیاسی وجود کے اختیارات اور کارکردگیوں کو محدود اور متعین کرتا ہے، آئین کہلاتا ہے یا دستور کہلاتا ہے۔ 1935 میں برطانوی حکومت نے برِ صغیر میں ایک نیا آئین متعارف کرایا جس میں صوبائی خود مختاری کو اولویت دی گئی۔ اس آئین کے تحت 1937 میں انتخابات کرائے گئے اور ان انتخابات میں کانگریس نے واضح اکثریت حاصل کی۔ اکثریت حاصل کرنے کے بعد کانگریس نے مسلمانوں کی الگ شناخت ختم کرنے کا پروگرام بنایا۔ ہندوؤں نے اس سلسلے میں مسلمانوں پر مذہبی پابندیاں لگانے کی کوششیں کی۔ مسجدوں کے باہر شور و گل کرنا شروع کر دیا تاکہ مسلمان اپنی مذہبی آزادی بھی حاصل نہ کر سکے، اپنی جو ان کے پاس مذہب کی آزادی تھی وہ بھی ان سے چھین لینے کی کوششیں شروع کر دی۔ مسلمانوں پر ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے تاکہ معاشی بحران ہو مسلمانوں کے لیے۔ اسکولوں میں اردو کی جگہ ہندی رائج کرنے کی کوشش کی گئی۔ گاندھی کی مورتی کی پوجا کرنے پر زور دیا گیا۔ مسلمان بچوں کو ماتھوں پر تلک لگانے کو کہا گیا۔ مسلمانوں کو ان کے خلاف نفرت پر مبنی بندے ماترم کا ترانہ گانے کے لیے مجبور کیا گیا۔ اس رویے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں میں الگ ملک کا مطالبے کا جذبہ اور بڑھ گیا۔ 1938 میں پٹنہ کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں محمد علی جناح کو قائد اعظم کے لقب سے نوازا گیا۔ 1939 میں جب کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا تو قائد اعظم مسلم لیگ کی اپیل پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا۔ اب پیارے بچوں، کانگریس کا شدید قسم کا رویہ مسلمانوں کو سوچنے پہ مجبور کر گیا کہ ان کی آنے والی نسل کہاں ایگزسٹ کرے گی، کیا وہ ایگزسٹ بھی کر پائے گی یا نہیں، کیا وہ مسلمان بھی رہے گی یا نہیں۔ سب سے بڑی بات، کیوں ان کا مسلمان رہنا، یا یہ کیا باتیں تھیں، یہ کیا وجوہات تھی؟ اس کے پیچھے کچھ باتیں جو بھی آپ نے پڑھ لی کہ ہندو اور مسلمان پر مذہبی پابندیاں لگانی شروع کر دیں۔ مذہبی پابندی سے کیا ہوا؟ مسلمان اپنے مذہب سے دور ہونے لگے۔ یہ مقصد تو یہی تھا نا کہ مسلمان اپنے مذہب سے دور ہو جائے۔ مسجدوں کے باہر شور و گل، کیونکہ شور و شرابے میں آپ عبادت نہیں کر سکتے ہو اپنی۔ ملازمت میں جب ایک انسان جاب کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی بڑا عہدہ بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس اگر کوئی بڑا عہدہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس کچھ اختیارات ہیں۔ اگر اس کے پاس کچھ اختیارات ہیں تو وہ پھر اپنے ان اختیارات کا استعمال بھی کر سکتا ہے۔ اس میں انہوں نے مسلمانوں سے ملازمتیں جو دی ہوئی تھیں وہ چھیننی شروع کر دی، اور نہیں تو دینا دور کی بات، پرانی ہی لینا شروع کر دی۔ اردو مسلمانوں کی قومی زبان تھی، ان قومی زبان کی جگہ انہوں نے اپنی ہندی زبان کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی مذہبی عبادات پہ روک ٹوک شروع کر دی، ان پہ پابندیاں لگا دی، اور اپنی گاندھی کی مورتی پوجا پاٹ کے
پہ مسلمانوں کو بھی مجبور کیا جانے لگا، اور مسلمان بچوں کو مجبور کیا جانے لگا کہ وہ اپنے ماتھوں پر تلک لگائیں۔ تلک وہ ایک خاص قسم کا نشان ہوتا ہے جو ہندو لوگ اپنے ماتھوں پر لگاتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان کے خلاف نفرت و مبنی بندے ماترم کا ترانہ گانے کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ اس کی آپ مثال اس طرح سے لے سکتے ہو جس طرح مسلمانوں کا قومی ترانہ ہے پاک سرزمین شاد باد، اس میں ہمارے ملک کی تعریف کی گئی ہے، ملک کی سربلندی کے لیے، ملک کے کوشاں ہونے کے لیے تعریف کی گئی ہے، دعا کی گئی ہے، دعا مانگی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اسی طرح جو ان کا اپنا گانا ہے، سونگ ہے، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف ہے اور وہ ان کے اپنے کنٹری کے بارے میں ہیں، تو اس سے مسلمانوں میں کوئی محبت کا جذبہ تو نہیں بڑھنا تھا، تو اس سے نفرتیں ہی پروان چڑھنی تھی۔ اس سارے رویے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں میں الگ ملک کے مطالبے کا جذبہ اور بڑھ گیا۔ پھر 1938 میں جب پٹنہ میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوتا ہے تو محمد علی جناح کو قائد اعظم کا لقب دے دیا جاتا ہے۔ قائد اعظم کا مطلب ہوتا ہے عظیم لیڈر، گریٹ لیڈر، بڑا قائد۔ 1939 میں جب کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہو گیا، 35 میں شروع ہوئی، 35 میں آئین متعارف ہوا، 37 میں انتخابات ہوئے اور کانگریس جیت گئی انتخابات میں، اس نے جو ہے نمائندگی حاصل کی، اور 1938 میں 38 کا سال انہوں نے اپنا کام کیا، مسلمانوں پہ ہر طرح کی تنگی کی، لیکن 1939 میں کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہو گیا اور قائد اعظم اور مسلم لیگ کی اپیل پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوسچن ایک چھوٹا کا یہ بھی بن سکتا ہے کہ یوم نجات کب منایا جاتا ہے یا کس کے کہنے پہ، قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ کے کہنے پہ 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا گیا۔ اور کیوں منایا گیا؟ کیونکہ اس روز کانگریسی وزارتوں سے چھٹکارا ملا تھا۔ نیکسٹ ہے قرارداد لاہور۔ قرارداد لاہور کب پیش کی، کس نے پیش کی اور کس کی صدارت میں پیش کی گئی، اور اس کا ایکچولی متن کیا تھا، یہ دیکھیں گے ہم اس میں۔ یہ قرارداد مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس میں قائد اعظم کی صدارت میں 23 مارچ 1940 کو پیش اور شیر بنگال مولوی اے کے فضل الحق نے پیش کی۔ قرارداد لاہور کس نے پیش کی؟ پھر سے سنیں، شیر بنگال مولوی اے کے فضل الحق نے۔ قائد اعظم اپنے صدارتی تقریر میں مسلمانوں کے سیاسی مسائل اور دو قومی نظریے پر تفصیل روشنی ڈالی۔ قرارداد کا ایکچولی متن کیا تھا؟ قرار پایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی متفقہ رائے ہے کہ کوئی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں کی روشنی میں تیار نہ کیا جائے، یعنی جغرافیائی طور پر جڑی ہوئی وحدتوں کی حد بندی ایسے خطوں میں کی جائے، علاقوں میں مناسب رد بدل کے ساتھ، یہ کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، مثلا ہندوستان کی شمال مغربی اور مشرقی حصے، ان کی تشکیل اس طرح آزاد ریاستوں کی شکل میں کی جائے کہ اس میں شامل ہونے والے وحدتیں خود مختار ہوں اور انہیں مکمل اقتدار حاصل ہو۔ اس کے علاوہ ان وحدتوں اور خطوں میں اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور وہ علاقے جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں وہاں بھی ان کے حقوق اور مفادات کا مناسب تحفظ کیا جائے۔ اس کا نتیجہ، اتنے بڑے سٹیٹمنٹ کا نتیجہ کیا نکلا؟ گاندھی اور ہندو مسلمانوں کے شدید مخالف ہو گئے، اس قرارداد کے مخالف ہوئے، مسلمانوں کے مخالف ہوئے، مسلمانوں کے لیڈرز کے مخالف ہو گئے۔ اب برطانوی پریس نے ہندو کے پریس، یہ انڈیا کے پریس نے طرح طرح کے القابات دینا شروع کر دیے۔ برطانوی پریس نے یہ چھاپا اپنے اخبار میں کہ یہ قرارداد کا جناح ہے، کسی نے اس کا نام پاکستان بولا، اس کو کسی نے اس کو قائد اعظم کا قرارداد جناح، کسی نے اس کو جناح کا پاکستان بولا، کسی نے اس کو قرارداد پاکستان بولا، کہ اس طنزیہ یہ انہوں نے ان کے جملے استعمال کرنے شروع کر دیے اس کے لیے، لیکن اس سارے طنز کو بودر نہیں کیا مسلمانوں نے، اور اس قرارداد کے صرف 7 سال بعد 1940 میں یہ قرارداد پیش ہوئی، اور ٹھیک 7 سال کے بعد مسلمانان بر صغیر نے اپنے جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بنا لیا، ایک آزاد خطہ۔ 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا اور دنیا کے نقشے پہ ایک آزاد ریاست کے طور پہ نمودار ہوا۔
नेक्स्ट देखिए क्रिप्स मिशन 1942। पहला आपने पिछले टॉपिक में आप पढ़ चुके हैं। पहली जंग अजीम कब हुई थी? 1914 में हुई थी। अब दूसरी जंग अजीम कब हुई थी? वो 1914 में शुरू होकर 1916 में ख़त्म हो गई, या 1939 से शुरू होकर 45 में ख़त्म हुई। लेकिन ये बीच की बात है, इस जंग अजीम के बीच की बात है। दूसरी जंग अजीम 1939 से 45 के दौरान 1942 में हुकूमत बरतानिया ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को हिंदुस्तान भेजा, जिसने तमाम सियासी पार्टियों को चंद निकात पर मुतफिक करने की कोशिशें की, मगर वो इसमें नाकाम रहा। अब क्रिप्स मिशन की तजावीज़ क्या थी? क्रिप्स मिशन ने दरअसल तजावीज़ पेश की। जंग के बाद बड़े सगीर ताज बरतानिया के मातहत होगा, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी मामलात में बरतानवी हुकूमत किसी तरह के दखल अंदाजी से ग्रेज करेगी, यानी बरतानिया उस पर हुकूमत तो करेगा लेकिन किसी किस्म की दखल अंदाजी नहीं करेगा अंदरूनी और बैरूनी मामलात में। दिफा अमूर ख़ारजा मुवासलात वगैरह समेत तमाम शोबे हिंदुस्तानियों के सपुर्द कर दिए जाएंगे। अब यहाँ देखें, ये बड़े शोबे होते हैं। दिफा आपकी प्रोटेक्शन से रिलेवेंट होता है, यानी आर्मी वगैरह उससे रिलेवेंट होता है। मुल्क का दिफा यानी आपको प्रोटेक्ट करना। अमूर ख़ारजा यानी अंदरूनी बैरूनी हर तरह के मामलात। मुवासलात आपका जो है आपकी कम्युनिकेशन से होता है, ये कि आप अपने आपके लिंक्स होते हैं। ये बहुत बड़े शोबे होते हैं जो इन्होंने ये बोला कि ये बरतानवी हुकूमत के पास ना रहें बल्कि हिंदुस्तान के पास रह जाएं। और तीसरा था कि आइन साजी के लिए एक मरकजी असम्बली मुंतखब की जाएगी, जिसके चुनाव का इख्तियार सूबाई कानून साज असम्बली के अरकान को हासिल होगा। आइन मुकम्मल हो गया तो उसे हर सूबे की तौसीक के लिए भेजा जाएगा, यानी कि चंद लोग मिलकर एक आइन बना लें, उसे तमाम सारे सूबों से प्रूफ नहीं कराया जाएगा, सिर्फ कुछ लोग कर लें और बाकी सूबे वाले उसकी तस्दीक कर दें। जो सूबे आइन को पसंद नहीं करेंगे वो बाख्तियार होंगे कि मरकज़ से अलहदा होकर अपनी आज़ाद हैसियत कायम कर लें। ये कोई बात तो नहीं थी कि सबका मुतफिक होना ज़रूरी था। अक़लियतों के हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम उठाए जाएंगे। अब ये 4 पॉइंट्स थे जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने हिंदुस्तान आकर सामने रखे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स की तजावीज़ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अलावा दूसरी सियासी जमातों ने भी मुस्तरद कर दी कि ना सिर्फ इन 2 सियासी पार्टियों ने बल्कि बाकी पार्टीज़ ने भी। मुसलमानों का मुतालबा सिर्फ अलहदा ममलिकत का हसूल रहा, जिसको कांग्रेस मानने के लिए तैयार न थी। वो कैसे मान लेती कि मुसलमान खुद मुख्तार हो जाएं, उनके पास आज़ादी आ जाए? वो नहीं मान सकते थे कांग्रेस, क्योंकि तंग दिल हमेशा से कांग्रेस का ज़र्फ छोटा रहा है। ये तंग दिल रहे हैं ये लोग, जिसके लिए मुसलमानों को अपनी जद्दोजहद तेज़ करनी पड़ी। 1945 में व्यूअल प्लान पेश हुआ, जिसके खिलाफ कायदे आज़म चट्टान बन गए। व्यूअल प्लान आप आगे पढ़ेंगे कि वो क्या था। कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को मुसलमानों के वाहिद नुमाइंदा जमात साबित करने की कोशिश की, जिसे कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गए थे। ये था आज का लेक्चर। एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े। हमने इसमें 3 टॉपिक्स पढ़े। एक हमने इसमें पढ़ा 1935 का आइन और सूबाई खुदमुख्तारी, फिर करारदाद लाहौर 1940 करारदाद का मतन भी इसी में आ गया। फिर हमने पढ़ा क्रिप्स मिशन 1942। अब ये सारा याद करेंगे। लिखने का काम इसमें ये है कि आप शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें क्रिप्स मिशन की तजावीज़ बयान कीजिए, ये लिखेंगे आप इसमें, और आप इसमें ये लिखेंगे करारदाद का मतन। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस शामिल होंगे, बल्कि हम ऐसा करते हैं हम एक्सरसाइज में ही देख लेते हैं, जो क्वेश्चंस वहाँ होंगे हम वही क्वेश्चंस कर लेते हैं। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैं बोलती रहती हूँ अमूमन आप उनको भी देखते रहेंगे, और उनकी अगर आप जो मेरे बताए हुए शॉर्ट क्वेश्चंस हैं अगर आप उनको याद कर लें, उनको लिख लें, तो इस तरह आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो सकता है। MCQs ये देखिए, क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान आया 1942। कब आया था? 1942। शॉर्ट क्वेश्चन आपका कोई नहीं है यहाँ पर इस टॉपिक से। लॉन्ग क्वेश्चन है कायदे आज़म की सियासी और आईनी कोशिशों के हवाले से, ये नहीं। 5वें नंबर पे आपके मौजूद है करारदाद मकासिद के अहम निकात बयान कीजिए। करारदाद मकासिद इसमें नहीं आएगा।
قرارداد کا متن ہے اس میں. آپ کے ایکسرسائز میں کوئی کوشچن نہیں ہے اس سے ریلیونٹ, لہٰذا آپ ایکسرسائز سے نہ کیجیے. اب آپ کو جو کوشچنز میں نے بولے کرپس مشن تجاویز وہ آپ لکھیں گے اس کے سیپریٹ کر کے علیحدہ سے, اس کا ٹاپک بنا لیں گے کرپس مشن تجاویز, اور یہ لکھ لیں گے کہ کیا دیا تھا جو پاکستان کا نام جو پیش کی گئی تھی, جو قرارداد پیش کی گئی تھی ڈفرینٹ پریس والوں نے اس کو کیا کس نام سے چھاپنا شروع کر دیا, اور اس کے علاوہ آپ کو یوم نجات کب اور کیوں منایا جاتا ہے. یہ سارا آپ یہ 3 کوشچنز آپ لکھیں گے اس کے خود سے بنا کر, اور یاد بھی کریں گے اور مجھے دکھائیں گے بھی. نیکسٹ لیکچر میں پھر سے حاضر ہوں گی. اپنا تب تک کے لیے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.